بس کربلا بھی کہتی ہے مجھ سے 10 لے ہے، لیکن نعرہ ہی ہمارا یہ ہے ہماری 10 دا کربلا، یعنی کربلا کہتی ہے مجھ سے 10 لے۔ کربلا کرے کیا، جائیں کہاں؟ کربلا کہتی ہے تو ہی دوسرا نعرہ لگاتا ہے حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا۔ نہیں سمجھا پاؤں گا جب تک ایک پت سی مثال جو میں ابھی میرے سامنے میں وہ نہ تو بات نہیں سمجھا پاؤں گا۔ میں لاہور سے چلا، مجھے کہنے لگے سید صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی چلو تو جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا کرنے؟ میں نے کہا جی ذکر پڑھنے، سادات مبلغ کی زیارت کرنے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں آیا، ذکر نہ پڑھا، میں نے چیچا بچنے کی گلیوں کے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے، بازار کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے واپس چلا گیا۔ ان سے پوچھنے لگے کیسا رہا سید؟ میں نے کہا جی میں چیچا بچنے کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے میں پھر آیا، بازاروں کے راستے دیکھ آیا۔ کہیں سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے، تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ نہیں سمجھا پایا، چلیے اس کو پھر کسی وقت کھولو گا۔ تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ کہوں گا بھی کیا؟ کہیں گے سید تو ہی تو کہہ گیا تھا تیری منزل تھی امام بارگاہ، تو نے پہنچنا تھا وہاں، پڑھنا تھا ذکر، زیارت کرنی تھی مومنین کی، نہ امام بارگاہ پہنچا، نہ مومنین کی زیارت کی، نہ ذکر پڑھا، تو واپس آ گیا۔ بے شک چیچا بن کے گیا، راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ یہی تو تیرا نعرہ ہے، حق کا سیدھا۔ اجازت نہیں، بس یہی میں تیری خدمت میں اپنی تمہیدی گفتگو کا پہلا نچوڑ پیش کرنے لگا ہوں۔ کربلا راستہ ہے، منزل پہ لے جاتی ہے، کوئی چلنا چاہے تو۔ اور جو تیری منزل ہے اس منزل کا نام ہے ظہور مند، قائم آل محمد کا ظہور، وہ ہے تیری منزل۔ پھر مجھے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے 1 منٹ میں بات مکمل کرنی ہے۔ سید سرکار فقہ شاہ جی 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں۔ جوان بچے اس بات کی گواہی دیں گے جو کہ تازے پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ ایک گزرا ہوا جسے ماضی کہتے ہیں، ایک حال جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک مستقبل جو آئے گا۔ 3 زمانے نہیں سمجھا پائے اور آسان کرتا ہوں۔ صبح ہم نے لنگر ناشتہ کیا تھا، وہ ہمارا ماضی۔ ابھی ہم بیٹھے لنگر کر رہے ہیں، یہ ہمارا حال۔ رات کو ہم پھر کھائیں گے، یہ مستقبل۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ سید سرکار کا بچہ اور میرے محترم واجب الاسلام ملک صاحب کا بچہ یہاں ٹیچر بنتی کے اسکول میں پڑھتے ہیں لوگ۔ سید صاحب عابد شاہ جی اپنا بچہ داخل کرانا چاہ رہے تھے اسکول میں، ان سے مشورے لینے لگے وہ جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں کیسا اسکول ہے؟ انہوں نے کہا جی اچھا ہے، ہمارے بچوں نے ٹاپ کیا تھا۔ کہنے لگے اس کا مطلب ہے ماضی سے سبق لوں، بچے کو داخل کروں تاکہ وہ بھی ٹاپ کرے۔ کسی اور سے پوچھنے لگے جی فلاں سکول، کہنے لگے جی نہیں میرے بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے اس میں تو داخل نہیں کراؤں گا کیونکہ ماضی بتاتا ہے نقصان ہو چکا ہے۔ اگر اتنی بات تجھے سمجھ آ گئی تو سن چیچا بدنی، نچوڑ ہے دوسرا بڑی تقریر کا۔ صفین ہو چکی، خیبر ہو چکی، خندق ہو چکی، کربلا ہو چکی، مہدی آئے گا۔ مہربانی سے یہ سرکار، میں اتنے آسان الفاظ میں تیری خدمت میں پیش کر کے تیرے صاحب و زبان کا تعارف۔ تیرا سردار آئے گا، کیا کمال پہ آئے گا، 11 سرداروں کو بھی لے کے آئے گا، شہزادوں کو بھی ساتھ لائے گا، نبیوں کو بھی ساتھ لائے گا، بکری اور شیر کو کٹھے پانی پلائے گا، تجھے بھی قبر سے اٹھائے گا۔ نہیں سردار کے مقام پر یہ نہیں، ابھی نہیں، کیونکہ سردار کا تعلق بہت کم ہوا، انتہائی کم ہوا، تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ ذہن بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھتا ہے، نماز کے آنسر میں سلام پڑھتا ہے نا ماشاءاللہ۔ بس یہی تیسرا نچوڑ ہے، 2 جملے مسائل ابھی میرا ٹائم ہوتا ہے۔ نماز کے آخر میں تو سلام پڑھتا ہے، جب تک تو سلام نہ پڑھے تو اپنی نماز کو ادھورا سمجھتا ہے۔ نماز اور سلام کے درمیان تو تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پہ گفتگو پھر کرے گا، تمام عرفان کے موتی سید کا بھی پیش کرا۔ سلام میں پہلا سلام تو کرتا ہے السلام
علیکہ یا رسول اللہ. پھر تو کربلا میں نجف منہ کر سلام کر کے پھر کعبے کی طرف آتا ہے نا. اچھا سب سے پہلے تو نے سلام کیا السلام علیکم نبی اللہ, جھکا نہیں. السلام علیکم رسول اللہ, جھکا نہیں. کربلا کی طرف بولا, جھکا نہیں. تاجمین کی طرف بولا, جھکا نہیں. جو ہی تو نے آخری سلام شروع کیا, کعبے کی طرف رخ کیا, تیری آنکھیں بھی بند ہو گئی تو اللہ کرے بات پہنچ جائے. مہربانی سے مہربانی پیڑ بخشا جی, تیری آنکھیں بھی بند ہو گئی, تو جھک بھی گیا. مجھے نہیں پتا تیرا صاحب زمان کون ہے, جس کا نام آنے پہ بڑے سے بڑے عالم دین آیت اللہ علماء نام آنے پہ آنکھیں بند کر کے جھک جائیں, اسے مہدی کہتے ہیں. السلام علیکم یا شریک القرآن, اور سلام پہ سلام کروں گا, اتنے ہی کافی سمجھا. السلام علیکم یا شریک القرآن. لیکن اس میں بھی کمال چھپا ہے. پہلے یہ قوم فیصلہ کرے قرآن امام کا شریک ہے یا امام قرآن کو. تھک گئے جی, چلو اللہ اکبر, شاباش شاباش شاباش. قرآن تیرے امام کا شریک ہے. قرآن تیرے امام, جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا. دوسرا سلام دو, السلام علیکم یا مظہر الامام. پڑھتے پڑھتے آخری سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا صاحب العصر والامر الزمان. الامان 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 من فتنة الزمان, من جور الزمان, من شر شیطان. کرتا ہے نا سلام. بس اس کا ترجمہ سن, مجھے پتہ ہے نا کہ تشریف لے آئے ہیں, وقت ہو گیا لیکن میں بات مکمل کر دیا. اسی پہ مکمل کر کے 2 جملے سرکار کو سلام کرتے ہیں, اس کا پہلے ترجمہ سن. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, اے زمانے کا صاحب. ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا, ہر بندہ شاہد ہے. السلام علیکم اے زمانے کا صاحب. بس کافی تھا. ہم نے رسول کو بھی تو خالی سلام کیا, حسین کو بھی خالی سلام کیا, نجف منہ کر کے امیر المومنین کو بھی خالی سلام کیا, قاسمین منہ کر کے سرکار موسیٰ قاسم بادشاہ کو بھی خالی سلام کیا. مگر جو ہی اپنے زمانے کے امام پہ آئے, ہم نے صرف سلام بھی کیا, ریکویسٹ بھی کی, عرضی بھی کی ہے, گزارش بھی کی ہے. کیا کی؟ الامان 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 من فتنة الزمان, من جور الزمان, من شر شیطان. پہلے ترجمہ سن لے الامان کا, اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھنا. الامان کا مطلب ہے بچا لے, پناہ دے, بچا لے, پناہ دے. الامان الامان الامان, پناہ دے پناہ دے, بچا لے. کن چیزوں سے؟ زمانے کے فتنے سے, زمانے کے جور سے, شیطان کے شر سے. حیرت والی بات ہے, پوچھتے نہ پھرنا صاحب کسے کہتے ہیں. صاحب کم از کم اسے کہتے ہیں جو چیچا وطنی میں بھی کہے مجھے شیطان کے شر سے بچا, امریکہ میں اسی وقت کہے مجھے شیطان کے شر سے بچا, جو کینیڈا میں اسی وقت کہے مجھے شیطان کے شر سے بچا, اسی وقت کراچی میں کہے مجھے شیطان کے شر سے بچا. پوری روح زمین پر ہر پکار والے کی پکار اسی کے مقام پہ سنے, اسے صاحب الزمان کہہ رہا. مہربانی آپ سے راضی ہوں. وارث ہر مجلس کا